بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے بہت عظیم احسان سے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ رمضان المبارک کی مقدس متبرک نورانی روحانی ساعتیں اللہ کے فضل سے میسر ہو گئیں۔ اس پر اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج پہلی تراویح پڑھی اور جس وقت آپ اس کلپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت میں پہلا روزہ یہاں ہندوستان کے لوگوں نے رکھا ہے، ویسے دوسرے ملکوں میں بعض جگہوں پر دوسرا روزہ رہا۔ تو بہرحال اللہ کا اس نعمت پر بہت شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ آج ہم رمضان شریف کو گزارنے کے متعلق گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ تو ہم بات کریں گے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے۔ دراصل آپ نے دیکھا کہ پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے آپ کے ساتھ میں تھے جو اب نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرت سے وہ قبروں میں جا کر سو گئے۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہم میں بہت سارے لوگوں کو جانے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی بات، روزے کا ایسا اہتمام کیجیے کہ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے۔ روزے کا اہتمام کیجیے، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزے کا احساس دلائیے۔ جو بچے روزہ رکھنے کی عمر میں آ گئے ہیں ان سے روزے رکھوائیے، اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کو روزے کا احساس دلائیے۔ ان کو بس بتا دیجئے بیٹا آپ کا روزہ ہے، پھر انہیں کھانے دیجئے پینے دیجئے، بس ان کو احساس دلا دیجئے۔ چھوٹے بچے ہیں وہ تو اتنے نہ بالغ ہیں نہ قریب البلوغ ہیں، بس ان کو یہ احساس ہی کافی ہے کہ ہمارا روزہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ ان کو جب وہ اپنی عمر پر آئیں گے تو آپ کو تقاضے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹے روزہ رکھو۔ دوسری بات، روزے میں ہر اس لایعنی سے بچ جاؤ جو روزے کے مقاصد کے خلاف ہو۔ میں یہاں ایک وضاحت کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا روزے میں گناہ ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا ہر حال میں گناہ ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے، فلاں 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 فلاں، لیکن ایک بڑی بیماری ہے جس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ میں اس طرف بہت اہمیت کے ساتھ آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں غیر اسلامی رسم و رواج کا بڑا چلن ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے روزہ رکھ کر بھی ان رسموں کو کرتے ہیں۔ کئی بار ان رسموں سے نہ صرف میں نہیں کہوں گا نہ صرف آپ بچ جائیں، میں نہیں کہوں گا کہ آپ بچ جائیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ان سے بچے رہنے کی نیت بھی کریں، پوری زندگی کے لیے ان سے بچنے کی نیت بھی کریں۔ صرف یہ نہیں کہوں گا کہ اب بچ جائیں روزہ رکھ کر، نہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس رمضان میں اس کی نیت کریں کہ ہم اب اس کو کریں گے نہیں اور آئندہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ رسومات کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن و سنت کا نام اسلام ہے۔ اس کی نیت کریں۔ اچھا، رمضان شریف کے اعمال کے متعلق بات ہونا بہت ضروری ہے۔ کلپ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ذرا سا معمول کے اعتبار سے تھوڑی بڑی ہو جائے۔ تو جب آپ صبح سحری میں اٹھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ بے وضو نہ سحری بنائیں نہ سحری کھائیں، باوضو سحری بنائیں باوضو سحری کھائیں، اس کی کوشش کریں۔ بڑی افادیت ہے، بڑی روحانیت ہے اس کے اندر۔ جب ہمارے گھر کی خواتین باوضو رہ کر سحری بنائیں گی یا کوئی بھی عام دنوں میں بھی ناشتہ کھانا بناتی ہیں
تو اس کا نور کھانے میں منتقل ہوتا ہے۔ تو میں خواتین سے بطور خاص درخواست کروں گا کہ آپ نیت کریں انشاءاللہ، سحر ہو یا افطار، بغیر وضو کے نہیں بنائیں، کوشش کریں اس کی۔ اچھا، یہ بڑا آسان ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی کوشش کریں کہ پورے 24 گھنٹے باوضو رہیں گے انشاءاللہ، پورے رمضان باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اب جب آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، آپ نے وضو بھی کر لیا ہے، حسب توفیق کچھ نہ کچھ تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیجئے، اور ذرا تھوڑی دیر اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کر لیجئے، ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے مانگیے۔ میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھ فقیر کے لیے بھی مانگیے، ساری امت کے لیے مانگیے، ہمارے ساتھ جڑنے والے سب لوگوں کے لیے بھی مانگیے۔ وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، اسپیشلی یہ ہے کہ ساری امت کے لیے مانگیے۔ اور اسی طرح سے سنت کے مطابق سحر سے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کریں، اور فجر کے بعد کے مسنون اذکار اور جو بھی روزمرہ کے آپ کے معمولات ہیں ان کا اہتمام کریں، اور اپنے وقت پر جب ظہر کی نماز کا وقت آ جائے تو بہرحال نماز ظہر کا اہتمام جماعت سے کریں، مرد خواتین بھی اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں، ایسے ہی عصر، پھر مغرب، عشاء، اس ساری نمازوں کا اسی طرح سے اہتمام کریں۔ اور سحری میں جس طرح سے آپ نے وقت فارغ کیا ہے اللہ کے سامنے تھوڑی دیر مانگنے کا، ایسے ہی افطار میں بھی چند منٹ پہلے، 10-5 منٹ پہلے آپ کا دسترخوان اور آپ کے کچن کے کام، خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ کچن کے سارے کام چند منٹ پہلے فارغ ہو جائیں اور دسترخوان لگا لیں اور تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر، وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ کو بڑا رحم آ رہا ہوتا ہے، بندے کے سامنے مرغ و مسلم رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں چنی ہوئی ہیں، اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ بندہ رکا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر رکا ہوا ہے، نہیں کھا رہا ہے، جب حالانکہ سب کچھ موجود ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے۔ اب یہ بندہ جب عاجزی سے اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے نا کچھ، اللہ اس کی قبول کرتا ہے، وہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور 24 گھنٹے میں جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کا تو آپ نے اہتمام رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہماری خانقاہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو غیر حفاظ ہیں، جو حافظ نہیں ہیں، وہ کم سے کم روزانہ 5 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہ 5 پارے اس طرح سے پڑھیں نہ کوئی مسنون عمل چھوٹے، نہ درود شریف کی تعداد پر ضرب آئے، روزمرہ جو پہلے سے آپ کے اعمال و اذکار چلتے آ رہے ہیں نہ ان پر کوئی فرق پڑے، ان سب کی رعایت کے ساتھ 5 پارے پڑھیں۔ اب ایک ساتھ ایک بیٹھک میں بیٹھ کر، ایک مجلس میں بیٹھ کر 5 پارے پڑھنا اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک پارہ جب پڑھ لیا، ایک اس وقت پڑھ لیا، ایک جب پڑھ لیا، کبھی 2 پڑھ لیے، کبھی آدھا پڑھ لیا، کبھی 1 پڑھ لیا، ٹارگٹ یہ بنائیں کہ 24 گھنٹے میں 5 پارے پڑھنے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے یہ بات ممکن ہے وہ رات کو جاگیں، دن میں تھوڑی دیر ضرورت کی حد اعتبار سے جتنی ضرورت ہے اتنا آرام کر لیں، روزہ بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اب سب کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، بھلے لوگوں کو کاموں پر بھی جانا ہوتا ہے، اپنے کام ہوتے ہیں، لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں، کسی کو سفر ہے، کسی کو اپنے اپنے تقاضے، سب کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ممکن ہے وہ اس کی کوشش کریں، راتوں کو جاگ کر گزاریں اور دن میں تھوڑا ضرورت کی حد تک آرام کر لیں۔ جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس درود شریف کو اسی طرح سے جاری رکھیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں، اور جتنے بھی مسنون اعمال و اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، اور جب بھی موقع مل جائے اللہ کے سامنے ہاتھ پسار دیا کریں، اللہ کی خوشامد کیا کریں، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیز بھوک لگ رہی ہے مجھے، اللہ تیری محبت میں بھوکا ہوں، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بڑی تیز پیاس لگ رہی ہے، اللہ آپ کی محبت میں پیاسا ہوں،
اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تو بڑے دنوں میں گھر پر آیا ہوں، میری بیوی میری منتظر ہے، لیکن یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر اللہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا ہوں کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، اللہ صرف آپ کے لیے اللہ میں نے یہ کام کیے ہوئے۔ ایسے موقع پر ایسے طریقے سے اللہ کی خوشامد کریں اور پھر کہیں اللہ مجھ فقیر کی بھی سن لیجئے نا، اللہ فلاں 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 مسئلے بھی میرے سن لیجئے نا۔ سچ جانیے اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان شریف کو پائے اور رمضان میں محنت کر کے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے رمضان کا حق ادا کر کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس کے لیے خسران ہے، اس کے لیے خسران ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ میں نے اس حدیث کو اپنے الفاظ میں سنایا ہے۔ بزرگو اس لیے نیت کرو، انشاءاللہ پورے رمضان کوئی تہجد نہیں چھوڑیں گے۔ مردوں سے درخواست کرتا ہوں پورے رمضان کوئی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑیں گے، اور خواتین کو چاہیے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اور روزہ نہ خود کا کوئی چھوٹے نہ آپ کے بچوں کا چھوٹے۔ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان کو احساس والا روزہ رکھوائیے، بس ان کو خوب کھلائیے خوب پلائیے، بس ان کو یہ یاد دلائیے کہ آپ کا روزہ ہے، بس آپ کا روزہ ہے۔ خوب کھانے دیجیے ان بچوں کو، بس ان کو یہ بار بار تذکیر کراتے رہیے بیٹا آپ کا روزہ ہے۔ اس طرح سے ان کو انشاءاللہ روزے کا احساس ہوگا۔ تو ہر سال یہی عمل آپ کریں گے تو جب ان کی وہ عمر آئے گی تو پھر وہ صحیح معنوں والے روزے کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے اعمال و اذکار بتائے ہو، ٹھیک ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کیوں بتا رہے ہیں کیسے بتا رہے ہیں، ان کے اپنے مشاہدات ہیں، ان کے اپنے تجربے ہیں، لیکن میری اپنی زیادہ تر عادت یہ ہے کہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ صرف تجربوں کی بنیاد پر عملیات نہ بتائے جائیں۔ میرا اپنی کوشش رہتی ہے، البتہ کبھی میں بھی بتاتا ہوں کچھ چیزیں میں بھی بتاتا ہوں، لیکن جیسے خاص موقعوں پر، جیسے اب رمضان ہے، بعض لوگوں نے بتایا، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں بے وجہ، میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کہ بھائی یہ والا عمل کرو وہ والا عمل کرو۔ لوگ اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر اس ٹائپ کے اعمال بتاتے رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ اس سے مشقت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں تو ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بتایا سب سے موسٹلی قرآن کا اہتمام، قرآن کی کثرت، اور مشائخ کا تو یہ رہا ہے کہ سارے اعمال چھوڑ دیتے ہیں قرآن کی طرف لگ جاتے ہیں، یعنی اذکار کی لائن سے سب اذکار کو پیچھے چھوڑ کر قرآن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ جو لوگ تراویح میں قرآن سنتے یا سناتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کثرت سے قرآن کا یعنی اہتمام سے قرآن کو سنیں، اور کسی ایسے حافظ کے پیچھے سنیں قرآن، یا اگر آپ خود حافظ ہیں تو ایسے طریقے پہ قرآن سنائیں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، چاہے آپ کے سارے مقتدی بھاگ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ قرآن کا سوال آپ سے کیا جائے گا، یعنی پڑھنے والے سے کیا جائے گا، بھاگنے والے سے بھاگنے کا سوال کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے بس تو چل میں آیا پڑھا، وہ بھی خوش کہ میں نے قرآن سنا دیا، وہ بھی خوش کہ ہم نے سن لیا، نہ اس نے سنایا نہ اس نے سنا، بس اس نے بھی فارمیلٹی پوری کی، انہوں نے بھی فارمیلٹی پوری کی۔ ایسے لوگوں کے پیچھے آپ تراویح پڑھ کر کون سا ثواب حاصل کر رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں۔ تو چل میں آیا کہ انداز پہ تو قرآن پڑھنا جائز بھی نہیں ہے، اس لیے سکون سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھیں۔ اگر آپ خود حافظ قرآن ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ سکون کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور کوشش کریں تراویح میں یعنی سحری میں جن لوگوں کو موقع مل رہا ہے وہ کھڑے ہو کر جتنا بھی قرآن یاد ہے، چاہے ان کو 4 سورتیں یاد ہیں، بار بار سورہ فاتحہ کے بعد انہی کو ریپیٹ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اس طرح سے لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، قیام اللیل کریں، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، دن کو آرام کریں، رات کو تھوڑا جاگ کر گزاریں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اخیر میں بات کہوں گا کہ ابھی تک ہماری کلپ فجر اور اشراق کے بعد تک، تقریباً اشراق کے بعد تک آ جاتی تھی، لیکن اب ہمیں مشورہ دیجیے رمضان شریف میں کس وقت مناسب ہے سب لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے۔ اس میں ساری دنیا میں دیکھتے ہیں تو کہیں ابھی افطار بھی نہیں ہوا ہے، کہیں ابھی افطار بھی نہیں ہوا ہے، اور کہیں تراویح بھی ختم ہو چکی ہے، تو سب لوگوں کو سامنے رکھ کر مشورہ دیجیے کہ اس وقت رمضان شریف میں کس وقت میں کلپ آنی چاہیے۔ خیر بہرحال مجھ فقیر کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں، اور ساری امت کے مظلومین کو بطور خاص، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، مظلومین امت کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی
اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بہاریں برسا دے، ان کی مظلومیت کو ختم کر دے اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔